ویل ڈن گنڈاپور صاحب، ویل ڈن. تالیاں تو بجنی چاہیے آپ کے لیے. آپ تو کفن ساتھ لے کے آئے تھے نا کہ ہم یا تو عمران خان کو چھڑوا کے جائیں گے یا پھر کفن میں لپیٹ کے گھر جائیں گے. آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے. بشرا بی بی بھی ساتھ تھیں آپ کے، چلو وہ تو عورت ہوئی. آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے. اس عوام کا کیا جو آپ کے بھروسے آپ کے ساتھ آئی تھی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے عوام آئی. کچھ لوگ پیدل تھے، کچھ لوگ بائک گاڑیوں کے اوپر تھے، وہ گاڑیاں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. جب آپ ہی نہیں رکیں گے تو وہ عوام کیا کرے گی؟ اگر آپ وہیں پہ رکتے تو عوام بھی آپ کے ساتھ تھی. یہ جی کل رات کا واقعہ پیش آیا ہے. جب سارے قافلے چاروں طرف سے آنے والے قافلے ڈی چوک کے اوپر آ گئے تب پولیس اور رینجر نے بہت زیادہ تعداد میں تھے وہ، اور انہوں نے شیلنگ کیا ہے، اور بہت زیادہ شیلنگ. یار میں آپ کو کیا اس طرح سے مثال دیں کہ پورے پاکستان کی پولیس اور رینجر اسلام آباد ڈی چوک پر موجود تھی. پورے پاکستان کی. ملتان میں کم از کم چھوٹے لیول کے مطلب جو سپاہی وغیرہ ہیں پولیس والے 10 لاکھ کے سے بھی اوپر ہیں. جسٹ ملتان میں چھوٹا وہ ہے. جب چاروں طرف سے مطلب کہ وہ رینجر اور پولیس جمع تھی تو تقریباً 26 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے. تقریباً ان میں سے 3 سے 4 کروڑ تو یہ پولیس اور رینجر اس طرح کے مطلب کہ نوکریوں میں ہیں. تو وہ سارے وہیں پہ موجود تھے. انہوں نے اتنی زیادہ شیلنگ کی وہاں پہ، بہت زیادہ شیلنگ کی، اور ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئی. بہت زیادہ شیلنگ کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان بھاگ دوڑ مچ گئی. ادھر ادھر بھاگنے لگے کیونکہ وہ 95% لوگوں کے پاس وہ ایسو گیس سے بچنے والے ماسک نہیں تھے، وہ چشمے وغیرہ نہیں تھے، تو لوگوں کے درمیان بھاگ دوڑ مچ گئی. اور علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کے ساتھ بشرا بی بی گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے. صبح بریکنگ نیوز، صبح پی ٹی آئی والے ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب صحیح سلامت خیبر پختونخوا پہنچ گئے. آپ کے لیے خوشخبری. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے، جو آپ کے ساتھ آپ کے بھروسے پر عوام آپ کے ساتھ آئی تھی. اتنی زیادہ عوام آپ اپنے ساتھ لے آئے تھے، وہ اس کا کیا؟ تقریباً 500-600 کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے ادھر بند کر دیا گیا. ان پختونوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا گیا جیلوں میں. ان کا کیا؟ اور کچھ لوگ پیدل آئے تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، آپ کے ساتھ آئے. ان کا کیا؟ وہ کیسے گھر جائیں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، ہیں؟ یہی بولو گے نا آپ؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بیچارے ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. نیکسٹ ٹائم عمران خان کوئی کال دے یا پھر بلائے وہ تو نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ایک بھگوڑا پھرتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ گھٹیا بندہ ہے. میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، لیکن علی امین گنڈاپور میں جو سچ بات ہے وہ کہوں گا. لوٹے جو اچھا کرتے ہیں میں کہوں گا. آپ کی جو کوئی سچ بات ہے میں بتاؤں گا. پی ٹی آئی میں کچھ غلط ہو رہا ہے میں کہوں گا. پی ٹی آئی میں عمران خان اچھا بندہ ہے، وہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اس کو عملہ بالکل ٹھیک نیچے والا. عمران خان جیل میں بند پڑا ہے، عوام نکلی ہے. لاہور بھی جاگا ہے. لاہور سے کہہ رہے تھے عوام نہیں نکل رہی، اب لاہور سے بھی عوام نکلی ہے، اور بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن شیلنگ کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا. ہم مین مدے پہ یہ آتے ہیں کہ اب عمران خان کے ساتھ مزید آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی. یہ نئے کیسز کے اوپر لگیں گے. آپ دیکھ لو، میرا یہ پوائنٹ نوٹ کر لو، اپنے پاس رکھو. یہ اس کے اوپر نہ نئے کیسز اب لگنے والے ہیں. یہ حکومت کا سامان چوری کیا، حکومت کی توڑ پھوڑ کی، حکومت کی گاڑیاں وغیرہ چرائیں بھگائیں، یہ سارے کیس. اس کے اوپر رینجر کے 3 بندے مر گئے، شہید ہوئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ان کے کیس عمران خان کے اوپر. پولیس والے زخمی ہیں، ان کے کیس عمران خان کے اوپر. دہشت گردی کے مزید کیسز عمران خان کے اوپر لگیں گے. آپ لکھ کے لے لو مجھ سے.
इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। इमरान खान का अब जेल से छूटना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से उन्होंने कहा था हम कफन बांध के आए हैं, अब उनके पास अवाम भी थी, पहुंच चुके थे, शेलिंग हो रही थी, मर जाते, और उनके कुछ लोग भी मर गए हैं पीटीआई के, और कुछ इस वजह से भी इस्लामाबाद से जलसे पर क्या कुछ किया अल्लाह। उनके पास अब अवाम थी, बहुत कुछ था, अब वो इमरान खान को छुड़ा के ही जाते, मर जाते। उन्होंने कहा था हम कफन साल लेके आए, हम मर के जाएंगे, तो मर के जाते। इमरान खान को छुड़वा के जाना चाहिए था उनको, क्योंकि वह पहुंच चुके थे। हुकूमत मजबूर थी, उन्होंने फौज को भी नोटिफिकेशन भेजा कि आप आएँ। अगर आप आज की रात वहाँ पे स्टे कर जाते किसी भी तरह, उधर मतलब आप आवाम को कह देते कि आपने यहीं पे रहना है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। अली अमीन गंडापुर साहब कहीं आप वहीं पे कहीं पे छुप जाते या कुछ भी, दूसरे दिन अगर वो आप रात वहीं पे गुजार लेते, किसी तरह से मौत नहीं आ जानी थी, अवाम वहीं पे रहती या कुछ भी इधर उधर से वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ सेटिंग करके रहती। आपको ज़रूरी नहीं था कि आप रात को इस्लामाबाद में दाखिल हो, कल सुबह आप दिन के वक्त जाते, आप सब कुछ क्लियर देख सकते। अंधेरा था, कुछ छुपे हुए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब रबर की गोलियां और एसो गैस के वो थे। आप दिन को अगर वो एक रात आप वहाँ पे गुजारते तो मैं छोटी के साथ कह सकता हूँ 100% आज शाम तक इमरान खान ने बाहर आ जाना था, 100%। अब इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, कम नहीं हो रही। इमरान खान का अब जेल से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाकी देखो क्या होता है। हम तो दुआ गो है यार, इमरान खान बहुत जल्द बाहर आए, इमरान खान बाहर आए, हम सब के दरमियान में हूँ, इमरान खान बाहर आए। बाकी जैसा अल्लाह को मंजूर वैसा ही होगा। बाकी आप दुआ कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको इस तरह की मेरी मज़ीद आपको खबरें देता रहूँगा। खुदा हाफिज़।